اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا 7واں درس ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اسم کی کیا علامات ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم بیان کریں گے کہ فعل کی کیا علامات ہیں اور حرف کی کیا علامات ہیں۔ یعنی اگر ہمارے پاس قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے ہیں یا احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہیں یا کوئی اور عربی کی کتاب ہمارے سامنے ہے، تو جو ہمارے پاس ہمارے سامنے کلمات اور الفاظ ہوں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کلمات میں سے کون سا کلمہ اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے؟ فعل کی ہم پہچان کیسے کریں گے؟ کون کون سی علامات، کون کون سی نشانیاں ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ فعل ہے، یہ کلمہ حرف ہے؟ تو بیسیکلی فعل کی 8 علامات ہیں، 8 نشانیاں ہیں۔ ان علامات میں سے اگر کوئی علامت کسی کلمے میں پائی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ والا کلمہ فعل ہے، نہ کہ حرف یا اسم ہے۔ سب سے پہلی علامت جو فعل کی ہے وہ ہے قد کا داخل ہونا۔ قد داخل ہو جائے اگر کسی کلمہ پر، اس سے پہلے قد آ جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ والا کلمہ کیا ہے؟ فعل ہے، اسم یا حرف نہیں ہے۔ مثلا قد ناصر، بے شک اس نے مدد کی، بتحقیق اس نے مدد کی، یا قد سمع، قد ذہب۔ اب یہ افعال سے پہلے کیا ہے؟ قد آ رہا ہے۔ اب یہ قد کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ناصر، سمع، ذہب وغیرہ یہ کیا ہیں؟ فعل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے قد آ چکا ہے۔ چونکہ یہ والا قد حرف یا اسم پر نہیں آ سکتا، یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ قد زید، قد رجل، یا مثلا قد فرس، قد اسد، ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے اسماء ہیں، اسم ہیں، اور اسم سے پہلے قد نہیں آ سکتا۔ اسی طرح حرف پر بھی قد داخل نہیں ہو سکتا۔ مثلا من سے پہلے ہم قد نہیں لگا سکتے، قد من یا قد فی، قد الی نہیں کہہ سکتے ہم۔ تو لہٰذا یہ پہلی علامت کیا ہے؟ قد کا داخل ہونا۔ جب کسی کلمہ سے پہلے قد آ جائے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ والا کلمہ فعل ہے، نہ کہ اسم یا حرف ہے۔ دوسری علامت ہے فعل کی سین۔ سین کیا ہے؟ یہ سین فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ، چونکہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ فعل مضارع میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ تو جب یہ سین داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر تو یہ بتاتا ہے کہ یہ والا کام زمانے مستقبل میں ہوا، فیوچر میں ہوا، نہ کہ حال میں ہوا، اور فیوچر میں بھی زمانہ قریب یعنی مستقبل قریب میں ہوا۔ یہ مثلا سا ینصر، ینصر فعل مضارع تھا، ینصر میں کیا معنی تھا؟ وہ مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا، دونوں زمانے تھے۔ لیکن جب اس سے پہلے سین آ گیا تو کیا معنی بنے گا؟ سینصر، یعنی وہ عن قریب مدد کرے گا۔ اب وہ جو حال والا معنی تھا وہ والا معنی ختم ہو گیا ینصر سے۔ اب یہ جب سین داخل ہوتی ہے تو یہ سین بھی فعل پر داخل ہوتی ہے ہمیشہ، یہ اسم یا حرف پر داخل نہیں ہوتی۔ لہذا سین بھی علامت ہے فعل کی۔ کسی کلمہ سے پہلے سین آ جائے، کسی کلمہ پر سین داخل ہو جائے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، نہ کہ اسم یا حرف ہے۔ یعنی یہ سین مثلا زید پہ ہم داخل نہیں کر سکتے کہ سا زیدن، سا خالدن، سا رجلن، ہم نہیں کہہ سکتے۔ یا اسی طرح من، قد، الی، فی وغیرہ، من ہے، الی ہے، فی ہے، اس سے پہلے بھی ہم سین نہیں لگا سکتے۔ سا من کہہ دیں، سا الی کہہ دیں، سا فی کہہ دیں، نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سین کس چیز کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ اور اگر کسی کلمہ سے پہلے سین آ جائے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کلمہ فعل ہے، نہ کہ اسم یا حرف ہے۔ تیسری علامت جو فعل کی ہے وہ ہے سوف۔ یہ سوف بھی سین والا کام کرتا ہے، یعنی بتاتا ہے کہ زمانہ حال اور استقبال جو فعل مضارع میں پائے جا رہے تھے، جب سوف داخل ہوتے تو بتاتا ہے کہ یہ والا فعل زمانہ استقبال مستقبل میں ہوا، فیوچر میں ہوا۔ یہ بالکل سین والا کام کرتے، بس ایک ہی فرق ہے، کون سا؟
کہ سین بتاتا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ کام ہوگا، اور سوف بتاتا ہے کہ مستقبل بعید میں یہ کام ہوگا۔ مثلا ہم نے سینصر کا معنی کیا کیا تھا کہ مستقبل قریب میں وہ مدد کرے گا، لیکن جب سوف ینصر کہیں گے تو کیا معنی بنے گا؟ مستقبل بعید میں وہ مدد کرے گا۔ تو لہٰذا یہ سوف فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور زمانے مستقبل بعید کی خبر دیتا ہے۔ اب یہ سوف بھی سین کی طرح فعل کی علامت ہے، یعنی جب سوف کسی کلمہ پر داخل ہو جائے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ کیا ہے، یہ والا کلمہ فعل ہے، کیونکہ سوف بھی سین کی طرح اسم یا حرف پر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم نہیں کہہ سکتے سوف زیدن، سوف خالدن، سوف فارسن، سوف راجلن، ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء ہیں اور اسماء پہ سوف داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ سوف حروف پر بھی داخل نہیں ہو سکتا، مثلا سوف من، سوف الا، سوف فی، ہم نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا یہ سوف بھی فعل کی علامت ہے، اور ہمیں اگر کسی کلمہ پہ سوف داخل ہوتا ہے تو ہمیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ والا کلمہ فعل ہے، نہ کہ اسم یا حرف ہے۔ اگلی علامت ہے فعل کی حرف جزم کا داخل ہونا۔ ہم نے اجمالاً پہلے بیان کیا تھا کہ حروف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حروف عاملہ اور غیر عاملہ۔ یعنی کیا مطلب؟ بعض حروف بعد والے اسم یا فعل پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے۔ یعنی بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو اگر فعل یا اسم پر داخل ہو جائیں تو اس کی حرکت آخری حرف کی حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں، مثلا زبر کو زیر میں بدل دیتے ہیں، یا پیش کو زبر میں بدل دیتے ہیں، یا زبر کو سکون جزم میں بدل دیتے ہیں۔ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں یعنی عاملہ ہوتے ہیں، اور بعض اثر انداز نہیں ہوتے یعنی غیر عاملہ ہوتے ہیں، وہ جب داخل ہوں نہ ہوں ہر صورت میں بعد والے اسم یا فعل کی وہی حرکت رہتی ہے۔ یہ ہم نے پہلے اجمالاً ذکر کیا۔ یہ حرف جزم بھی حروف عاملہ کی ایک قسم ہے، یعنی یہ وہ حروف ہیں جو اگر فعل پر داخل ہوتے ہیں، فعل مضارع پر، تو اس کے آخری حرف کی حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کی پیش کو سکون جزم میں بدل دیتے ہیں۔ مثلا ینصر تھا، جب لم حرف جزم داخل ہوا تو ینصرو سے لم ینصر بن گیا، جو را پہ پہلے پیش تھی ابھی وہ سکون میں بدل گیا۔ تو لام کیا ہے؟ حرف عامل ہے، یہ حروف جازمہ حروف عاملہ کی قسم ہے جو اپنے بعد والے فعل پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی حرکت پہ، اس کے اعراب پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو لام ینصر، یہ ینصرو سے ینصر بن گیا۔ اب یہ حرف جازم کا داخل ہونا بھی فعل کی علامت ہے، یعنی یہ حروف جازمہ بھی فقط فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں، نہ اسم پر اور نہ ہی حرف پر۔ لہٰذا اگر کسی کلمہ سے پہلے ہمیں حروف جازمہ نظر آتے ہیں تو ہمیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ والے کلمات کیا ہیں؟ فعل ہیں، نہ ہی اسم اور نہ ہی حرف ہیں۔ یعنی یہ حرف جزم ہم اسماء پہ داخل نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ مثلا لم زید، لم عمر، لم خالد، لم اسد، لم فارس، نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح حروف سے پہلے بھی نہیں لگا سکتے، لم من کہیں یا لم فی کہیں، لم الا کہیں، نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا یہ حرف جازم کا داخل ہونا بھی فعل کی ایک علامت ہے۔ اگلی علامت فعل کی ہے ضمیر متصل کا اس کے ساتھ الحاق ہونا۔ یہ ضمیر متصل بھی ہمیشہ فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اسم یا حرف کے ساتھ ضمیر متصل نہیں ہوتی۔ ضمیر متصل کیا ہوتی ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ بعض ضمیر منفصل ہوتی ہیں، بعض ضمائر، اور بعض متصل ہوتی ہیں۔ متصل کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہمیشہ فعل کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، فعل سے جدا ذکر نہیں ہو سکتی۔ یعنی فعل ہے تو یہ ضمیر ہے، اگر فعل نہیں ہے تو یہ ضمیر بھی نہیں ہے۔ اور ضمیر منفصل کون سی ہوتی ہے؟ وہ ضمائر ہوتی ہیں کہ جو فعل نہ بھی ہو تب بھی وہ ذکر ہو سکتی ہیں، تب بھی ان کا وجود ہوتا ہے۔ یہ جو ضمیر متصل ہوتی ہے، جو فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، یہ بھی فقط فعل کی ہی علامت ہے، فعل پر ہی یہ متصل اور داخل ہو سکتی ہے۔ مثلا نصرتو، اب فعل کیا تھا؟ ناصرہ فعل تھا، اس کے ساتھ جو تو ضمیر ہے یہ ضمیر متصل ہے۔ نصرتو میں نے مدد کی، اب یہ تو ضمیر متصل ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ فعل کی علامت ہے۔ نصرتو یا نصرتے یا نصرتا، نصرتا آپ نے مدد کی، آپ ایک مرد نے مدد کی، نصرتے تم ایک خاتون نے مدد کی۔ تو لہذا یہ جو ضمیر متصل ہے
یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے، نہ ہی اسم کے اور نہ ہی حرف پر۔ اگر یہ کسی کلمہ پر داخل ہوتی ہے، یہ ضمیر متصل ساتھ ملحق ہوتی ہے، تو ہمیں فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ یہ والا کلمہ کیا ہے؟ فعل ہے، نہ ہی اسم اور نہ ہی حرف ہے۔ مثلا ہم نہیں کہہ سکتے خالد کے ساتھ آخر پہ ضمیر متصل لگا دیں، یا عامر کے ساتھ لگا دیں، یا راجل کے ساتھ لگا دیں، نہیں لگا سکتے۔ اس طرح حرف کے ساتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا یہ ضمیر متصل بھی کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ اسم یا حرف پر ضمیر متصل ملحق نہیں ہوتی ان سے۔ اگلی علامت جو فعل کی ہے وہ ہے تاء ساکنہ۔ تاء ساکنہ مثلا ناصرت، یہ تا ساکن ہے، اس میں جزم ہے۔ ناصرت یعنی اس ایک خاتون نے مدد کی۔ اب یہ تاء ساکنہ بھی کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ یہ تاء ساکنہ نہ ہی اسم سے ملحق ہوتی ہے، نہ ہی حرف سے ملحق ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر تاء ساکنہ کسی فعل سے ملحق ہوتی ہے، کسی کلمہ سے ملحق ہوتی ہے، تو ہمیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ والا کلمہ کیا ہے؟ فعل ہے، اسم یا حرف نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک علامت ہے فعل کی۔ اگلی علامت جو فعل کی ہے وہ ہے امر۔ یہ جو حکم ہوتا ہے یا کسی سے کوئی کام طلب کرنا، کوئی چیز طلب کرنا، یہ بھی فعل کا خاصہ ہے، فعل کی علامت ہے۔ یہ حکم فقط فعل کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ مثلا انصر تو مدد کر، اشرب تو پی، اذهب تو جا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سارے افعال ہیں، کیونکہ ان میں کبھی پانی کو طلب کیا جا رہا ہے، کبھی مدد کو طلب کیا جا رہا ہے، تو یہ طلب، یہ حکم فقط فعل میں ہی ہوتا ہے، اسم یا حرف میں یہ حکم نہیں ہوتا، کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا یہ امر جو ہے یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اگر کسی کلمہ سے ایسا معنی آ رہا ہے طلب کا، کسی حکم کا، تو وہ بھی ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ فعل ہے، نہ کہ اسم یا حرف ہے، چونکہ یہ حکم حرف یا اسم میں نہیں ہوتا۔ اگلی علامت ہے نہی، یعنی امر کے برعکس۔ امر میں کسی چیز کے ہونے کو طلب کیا جاتا ہے، نہی میں کسی چیز کے ترک کرنے کو طلب کیا جاتا ہے۔ مثلا لا تنصر تو مدد مت کر، لا تشرب تو مت پی، لا تذهب تو مت جا۔ اب یہ کیا ہیں؟ نہیں کے صیغے ہیں۔ تو یہ نہیں بھی اگر کسی کلمہ سے ایسا معنی آ رہا ہے، روکنے والا، منع کرنے والا، نہیں والا، تو ہمیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ والا کلمہ فعل ہے، نہ کہ اسم یا حرف ہے، چونکہ نہیں بھی فقط فعل کا ہی خاصہ ہے۔ لہٰذا یہ ہم نے 8 علامات ذکر کی فعل کی۔ کون کون سی؟ قد کا داخل ہونا، سین کا، سوف کا، امر اور نہیں کا۔ یہ ہیں فعل کی 8 علامات۔ اب آتے ہیں ہم حرف کی علامات کی طرف۔ حرف کی بیسیکلی ایک ہی علامت ہے، اور وہ کون سی علامت ہے؟ کہ وہ کلمہ جس میں نہ اسم کی علامات ہوں، جو ہم نے پہلے اسم کی 11 علامات ذکر کی تھیں، یا ابھی جو فعل کی 8 علامات ذکر کی ہیں، ایسا کلمہ جس میں نہ تو اسم کی 11 علامات میں سے کوئی علامت ہو، اور نہ ہی فعل کی 8 علامات میں سے کوئی علامت ہو، تو وہ کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ حرف کہلاتا ہے، وہ کلمہ حرف ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی علامت ہے حرف کی۔ لہذا جو کلمہ اسم اور فعل کی علامات سے خالی ہو، یہی ہی علامت ہے حرف کی۔ تو یہ حرف، اس کا کام کیا ہے؟ اس کے بیسیکلی 3 کام ہوتے ہیں۔ یہ حرف یا تو 2 اسموں کو آپس میں ربط دیتا ہے، یا اسم اور فعل کو آپس میں ربط دیتا ہے، جوڑتا ہے، یا 2 فعلوں کو آپس میں ربط دیتا ہے، انہیں آپس میں ملاتا ہے، جوڑتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات حرف کیا کرتا ہے؟ 2 اسموں کو آپس میں ربط دیتا ہے، آپس میں جوڑتا ہے۔ مثلا زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ اب زید بھی اسم ہے، دار یعنی گھر یہ بھی اسم ہے۔ اب زید اور دار، ان 2 کو آپس میں کس چیز نے ملایا؟ حرف نے ملایا، وہ ہے فی۔ زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ تو لہٰذا بعض اوقات حرف کیا کام کرتا ہے؟ 2 اسموں کو آپس میں ربط دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ والا فی جو ہے، اس میں نہ ہی اسم کی کوئی علامت پائی جاتی ہے 11 علامات میں سے، نہ ہی فعل کی کوئی 8 علامات میں سے کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ اور یہ یہاں پر کون سا کام کر رہا ہے حرف؟ یہ کام کر رہا ہے 2 اسموں کو آپس میں ربط دینے کا کام کر رہا ہے۔ اگلا جو یہ کام کرتا ہے حرف، وہ کیا کرتا ہے؟ اسم اور فعل کو آپس میں ربط دیتا ہے، اسم اور فعل کو آپس میں جوڑتا ہے،
ان کے درمیان پل کا کام سر انجام دیتا ہے۔ مثلا کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا۔ اب کتب تو فعل ہے، میں نے لکھا۔ قلم کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اب اس اسم اور فعل کو آپس میں ایک حرف نے جوڑا ہے، اور وہ کون سا حرف ہے؟ وہ ہے با۔ بالقلم میں جو با ہے یہ حرف ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس با نے، اس حرف نے اسم اور فعل کو آپس میں ربط دیا ہے۔ اگلا جو کام حرف کرتے وہ کیا کرتا ہے کہ دو فعلوں کو آپس میں ربط دیتا ہے، ان دو فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، جوڑتا ہے۔ مثلا اریدو ان اصلیہ، میں چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں۔ اب اریدو بھی فعل ہے، اصلیہ یہ بھی فعل ہے۔ اب ان دونوں فعلوں کو ایک حرف نے ملایا ہے، اور وہ حرف ہے ان۔ تو لہٰذا یہ جو حرف ہوتا ہے یہ ان تین کاموں سے خالی نہیں ہوتا، یا وہ حرف دو اسموں کو آپس میں جوڑ رہا ہوتا ہے، یا اسم اور فعل کو آپس میں جوڑ رہا ہوتا ہے، یا دو فعلوں کو آپس میں جوڑ رہا ہوتا ہے۔ آج کے درس کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں معرب اور مبنی میں داخل ہوں گے، اس اعراب کی بحث میں داخل ہوں گے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ سب مطالب جو ہم نے ابھی ذکر کیے، اس مطالب کو کتاب کی عبارت پہ تطبیق کرتے ہیں۔ علامات فعل، قد، سب سے پہلی علامت فعل کی ہے کہ اس پہ قد داخل ہوتا ہے، یعنی اس فعل کے شروع میں قد آیا ہوتا ہے۔ مثلا قد ضربہ، بے شک اس نے مارا۔ اب ضربہ فعل ہے، اس سے پہلے قد آیا ہے۔ اب جس کلمہ کے شروع میں قد آ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ فعل ہے۔ یا سین شروع میں آتی ہے، جیسے سیضربو، عن قریب وہ مارے گا۔ اب یضربو فعل ہے، فعل مضارع ہے، اس سے پہلے سین آئی ہے، تو جب سین آ جائے تو جس کلمہ سے پہلے سین آ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ یا سوف شروع میں آتا ہے، جیسے سوف یضربو، قریب ہے وہ مارے گا، یعنی زمان بعید میں وہ مارے گا۔ اب یضربو فعل مضارع ہے، اس سے پہلے سوف آیا ہے، تو جس کلمہ سے پہلے سوف آ جائے تو وہ بھی علامت ہے کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ چوتھی علامت ہے حرف جزم، حرف جزم داخل ہو۔ مثلا لم یضرب، اس نے نہیں مارا۔ اب لم کیا ہے؟ حرف جزم ہے۔ اب اس نے سکون دیا ہے کس کو؟ یضرب کو۔ یضرب کی با پر یضربو تھا تو اب یضرب بن گیا ہے، تو یہ لم بھی حرف جزم داخل ہو جس کلمہ پر تو سمجھ جائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ پانچویں علامت ہے ضمیر متصل ہو، یہ ضمیر انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے کہ اگر ضمیر ایسی ضمیر ہو جو فعل کے ساتھ متصل ہو، ملی ہوئی ہو، جدا نہ ہو۔ اگر ضمیر متصل کسی فعل کے ساتھ ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ کلمہ فعل ہے، وہ اسم یا حرف نہیں ہو سکتا۔ جیسے ضربتو، میں نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتے تو ایک خاتون نے مارا۔ تو اگر یہ ضمیر متصل تو تا تے آ جائے تو پھر بھی آپ سمجھ جائیں کہ وہ کلمہ فعل ہے۔ آخر میں تائے ساکنہ ہو، جیسے ضربت، اس ایک خاتون نے مارا۔ اب یہ تائے ساکنہ بھی علامت ہے کہ جس کلمہ کے آخر میں تائے ساکنہ آ جائے تو وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ اور جو ہم نے اسم کے علامات میں بیان کیا تھا وہاں تائے متحرکہ بیان کیا تھا کہ جس تا پر حرکت ہو وہ اسم کی علامت ہے، اور جو تائے ساکنہ ہے یہ فعل کی علامت ہے، جو تا ساکن ہو۔ اب ضربت میں تا ساکن ہے تو یہ کس کی علامت ہے؟ کہ یہ کلمہ ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ ساتویں علامت ہے امر ہو، یعنی طلب ہو اس میں، یا حکم ہو کسی چیز کا، جیسے اضرب، تو مار۔ اب اس میں مارنے کو طلب کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ سمجھ جائیں کہ یہ کلمہ فعل ہے۔ نہیں ہو، جیسے لا تضرب، تو مت مار۔ اب اس میں نہ کرنے کو طلب کیا جا رہا ہے کہ تو نہ مار، تو لہذا یہ فعل کی 8 علامات ہیں۔ ابھی حرف کی کیا علامت ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ علامت حرف، حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامت نہ پائی جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ ربط کبھی 2 اسموں میں ہوتا ہے، جیسے زید گھر میں ہے، یا یہ ربط ایک اسم اور فعل میں ہوتا ہے، جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا۔
اب یہاں پر با ہے جو کتب تو فعل اور قلم اسم کے درمیان رب دے رہی ہے، یا یہ حرف دو فعلوں کو رب دیتا ہے، جیسے اریدو ان اصلی، میں چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں۔ اب اریدو بھی فعل ہے، اصلی بھی فعل ہے، درمیان میں ان حرف ہے جو دو فعلوں کو ملا رہا ہے، جوڑ رہا ہے۔ آج کے درس میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم معرب اور مبنی کو بیان کریں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔